بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کو مشرکین سے آزاد کروایا۔ اس جہاد میں حضرت کالب بن یوحنا رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جو علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کے شوہر تھے۔ مفسرین کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب رحمۃ اللہ علیہ وہ دو شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو افراد جن پر اللہ کا انعام تھا، کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے حملہ کر دو، فتح تمہاری ہی ہے، تو اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تورات اور تاریخ کی روشنی میں مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور ان کی جانشینی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق حضرت کالب رحمۃ اللہ علیہ نے کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے جس ہستی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت کی اور رہنمائی فرمائی وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے درمیانی عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، جن کی درست تعداد کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے اور کچھ کا مختصر، جبکہ کچھ کا صرف نام ہی مذکور ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا قرآن مجید میں نام نہیں ہے، البتہ بعض واقعات کے ضمن میں مفسرین کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے ان سے یہی بزرگ شخصیات مراد ہیں، باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ تورات کی روایت کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کہن تھا اور آپ علیہ السلام کا اصل نام حزقیل ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں کہن کا لفظ عالم اور روحانی شخصیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عبرانی میں حزقی کے معنی ہے قدرت اور قوت کے، اور ایل اس میں جلالت ہے، اس لیے عبرانی زبان میں اس مرکب کا ترجمہ قدرت اللہ ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھیں، اس لیے بنی اسرائیل میں آپ علیہ السلام ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ بحوالہ تاریخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، سورۃ البقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام سے ہے۔ اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے حوالے سے روایات منقول ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کریں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور جا کر ایک جگہ پر قیام پذیر ہو گئے۔ گویا یوں وہ اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے بد دعا کی، یا پھر خود رب کائنات کو ان کی نافرمانی بری لگی۔ بہرحال ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کے آغوش میں چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی حالت پر افسوس ہوا، جس پر آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ پاک،
ان کو موت کے عذاب سے نجات دے دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ بحوالہ تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283۔ سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ گئے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ دوستو، تفسیر ابن کثیر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور تابعین کے حوالے سے اس کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے ڈر سے اس شہر کو چھوڑ کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی ذی روح موت سے بھاگ نہیں سکتا 2 فرشتے بھیج دیے، جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز نکالی جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن و دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مرنے والوں کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گڑ سل گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتایا، جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائے، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم الہی کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل اور بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع اور فرما بردار ہیں اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ بہرحال قصہ مختصر کہ آپ علیہ السلام کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سب لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عاقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر تنبیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں، اس لیے موت سے بھاگنا فضول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی تھی اس کا نام داوردان تھا، جو واسطہ شہر سے پہلے واقع ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بیماری یعنی طاعون کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ خلیفہ دوم
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی شام کی سرحد تبوک سے ذرا پہلے مقام سرک تک پہنچے تھے کہ شام میں طاعون پھیلنے کی اطلاع ملی۔ یہ ملک شام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا، جس میں بہت سے صحابہ اور تابعین بھی لقمہ اجل بنے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے مشورہ کیا، لیکن کوئی واضح فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو تم وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو، اور اگر جب کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ساتھ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا۔ بحوالہ بخاری و مسلم، مسند احمد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور تمام رفقا کو مدینہ منورہ واپسی کا حکم دیا۔